بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاز گرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے صفے باندھے کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومنوں کا تھا جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، اور رومنوں کا بادشاہ رومنس دیوجانس بنفس نفیس شامل تھا۔ اور رومنوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے زور و شور سے بڑی بڑی دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جس کی تعداد صرف 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمان اس موقع پر بڑی بے چینی، بڑے اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ لشکر نے صفیں باندھ لی تھی۔ مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن مسلمانوں کا سلطان ابھی تک تیار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکریوں میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد صرف 20 ہزار ہے اور ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ اس بنا پر ہمارے سلطان اپنے لشکر کے سامنے نہیں آ رہا اور وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی خسر پسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بددلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی عجیب طرح سے دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نگاہیں جم جاتی تھی۔ الغرض انہیں بڑی بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار تھا۔ بہرحال اس موقع پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی اور رومنوں کے لشکریوں میں بڑے جوش و خروش سے نعرے لگائے جا رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور ایک طرح سے بے قراری کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ عام لشکری سے لے کر بڑے بڑے سالار جو لشکر کے سامنے کھڑے تھے، انہیں اپنے سلطان کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ مسلمان لشکری تعداد کی قلت اور کثرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان کا سلطان ان کے سامنے ہوتا تو وہ طوفان سے بھی ٹکرا جانے والے تھے۔ ان کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ رومنوں کے لشکر کی 6 لاکھ کی تعداد نہیں تھی، بلکہ اپنے سلطان کی غیر حاضری تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کے سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا۔ جب مسلمان لشکریوں اور سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکری عجیب سے جذبے، جوش اور ولولے میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے، نعرے لگانے لگے تھے، اور کچھ لشکری جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگے تھے۔ لشکر میں اس موقع پر کئی لشکریوں کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دینے لگی تھی، اس لیے کہ ان کا سلطان جس وقت پڑاؤ سے نکل کر لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا تو انہوں نے دیکھا وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے عام لباس کے بجائے وہ کفن پہنے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کا سلطان جب اپنے لشکر کے سامنے آیا تو لشکر میں ایک عجیب جوش اور ولولہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بار بار مسلمان لشکری اپنی چمکتی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے۔ لشکر کے آگے کھڑے مسلمانوں کے سالار سلطان کی آمد پر جہاں مطمئن تھے، وہاں ان کے دل میں ایک اضطراب بھی تھا کہ ان کا سلطان کفن باندھ کر سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کفن پہن کر اپنے لشکر کے سامنے آنے سے اس کے لشکریوں میں جو جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں بہت کم لشکریوں میں دیکھا گیا ہوگا۔ اپنے سلطان کی آمد کے بعد جب مسلمان لشکری عجیب جوش اور جذبے میں تکبیر بلند کر رہے تھے، تب مسلمانوں کے سلطان نے جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے 6 لاکھ رومن اور 20 ہزار مسلمان آپس میں ٹکرائے، اور مسلمانوں کے سلطان نے اپنی صرف 20 ہزار لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومیوں کے 6 لاکھ لشکر کو روند کر بدترین شکست دی، بلکہ رومیوں کے بادشاہ رومانوس دیوجانس کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ عظیم سلطان الپ ارسلان تھا جو سلجوق خاندان کا چشم و چراغ تھا۔